یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا انتہائی فضل و کرم ہے، اللہ نے ہم سب کو فکر آخرت کی نسبت سے یہاں جمع ہونے کا موقع نصیب کیا۔ اللہ ہمیں مکمل فکر نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اور ابھی ان اشعار کے اندر جس ذات کا ذکر تھا، اللہ ان کا دیدار نصیب کرے اور اس شافع محشر کے ساتھ ان کے سامنے ہمارا حشر ہو اور اللہ ان کا قرب نصیب کرے اور اللہ وہ کام کرنے کی توفیق نصیب کرے جن سے اللہ راضی ہو جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، جو کام کر کے ہم میدان حشر میں اللہ کے رسول کو منہ دکھانے کے لائق ہو جائیں۔ شافع محشر دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے مبعوث کرنے کا فیصلہ فرمایا تو دنیا میں ان تمام چیزوں کی حقیقتیں بدل گئیں جو پہلے کچھ اور حقیقتیں رکھتی تھیں۔ جیسے ابھی نعت کے اندر آ رہا تھا کہ مدینے پہ جب آپ کی نظر پڑی تو مدینہ پھر آپ کی نظر سے مشرف ہو گیا۔ اللہ کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم بھی آراستہ ہو جائیں اور ہم بھی مشرف ہو جائیں اور اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ کرے۔ ہم انہی کے غلام ہیں، انہی کے صدقے میں ہمیں ایمان نصیب ہوا، انہی کے صدقے میں ہمیں زندگی نصیب ہوئی، انہی کے صدقے میں ہمیں انسانیت نصیب ہوئی اور انہی کے صدقے میں دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں نصیب ہوئیں، اور اگر ملی تو انہی کے صدقے میں جنت ہمیں مل سکتی ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ ہم ان کے غلام ہیں، ان کی آل کے غلام ہیں، ان کے اصحاب کے غلام ہیں اور ان کے تابعین تبع تابعین کے غلام ہیں۔ اللہ ہمیں اس غلامی میں رکھے اور اسی میں موت دے دے۔ جن لوگوں سے اللہ راضی ہوا، جو اللہ سے راضی ہوئے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اللہ ان میں ہمیں شامل فرمائے۔ آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، ایک چراغ بن کے آئے، ایک چراغ لے کر آئے، بذات خود بھی چراغ اور ہاتھ میں بھی ایک چراغ لے کر آئے، قرآن کریم، جو ہمارے سامنے آپ نے پڑھا، ہمیں پڑھایا، چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پردہ فرما گئے، اپنی سنت، اپنا طریقہ، اپنی شریعت ہمارے لیے چھوڑ گئے عمل کے لیے۔ اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں پیدا کرنے والے اللہ ہیں اور ہمارے خالق مالک وہی اللہ ہیں، ان کے سوا اور کوئی نہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، ان کا کوئی ساجی نہیں۔ یہی ہم ایمان والوں کا ایمان ہے، یہی ہماری اپنے اولادوں کو نصیحت ہو اور یہی ہماری تبلیغ اور دعوت ہو۔ جیسے تلاوت کے اندر سورہ لقمان کی تلاوت کی جا رہی تھی تو تلاوت میں ایک تو یہ آیا تھا کہ ایمان والو، جس نے نیک اعمال کیے، جو اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر، قرآن کریم کے اوپر ایمان لے آیا اور پھر نیک اعمال کیے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ جنت پائیں گے۔ اور جو اس کا برعکس، جس نے بدعمالیوں میں زندگی گزاری، نیکی سے دور رہا، اللہ کا نافرمان رہا، تو ظاہر ہے وہ جنت سے محروم ہو جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی صورت کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں آیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے
میں دنیا سے جا رہا ہوں، تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیا کرے گا میرے بعد، کیا کام ہوگا؟ اور اکثر پیغمبروں کا یہ طریقہ رہا کہ وہ جاتے ہوئے اپنی اولاد سے پوچھتے تھے کیا کرو گے؟ تو ان کی اولادیں ایمان والی، انبیاء کی تربیت یافتہ، وہ کہہ دیتی تھیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس اللہ کی جس کی ہمارے ابا آپ کرتے رہے، ہمارے دادا کرتے رہے۔ اور دادا سے مراد ہے جو پیغمبر، پہلے والے پیغمبر جس رب کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی اسی رب کی عبادت کریں گے۔ آنے والی نسلوں کو کیا پیغام دیں گے؟ ابا یہی پیغام دیں گے آنے والی نسلوں کو کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، آخرت کا خیال رکھنا، دنیا میں جی نہ لگانا، یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے میں جاتے جاتے ایک وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دنیا میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو پھر اللہ کا غضب جوش میں آ جاتا ہے اور پھر اس کی بخشش کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے فرعون کو اللہ نے لاسٹ غرق کیا، اس کے لیے کوئی صورت بخشش کی نہیں بچی، وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو گیا اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگا۔ اس کے علاوہ دوسرے گناہ ہیں، لیکن اتنا بڑا گناہ جتنی شرک ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم کی حدیں پار ہو جاتی ہیں، کوئی حد باقی نہیں رہتی جب بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ مشرک کے لیے پھر سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جس شہر میں سرور کائنات تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں دنیا میں ہی، اور کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا کہ اب قیامت کی صبح تک یہاں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا، مدینہ میں قیامت کی صبح تک کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں آپ داخل ہوئے ہیں، آپ آئے ہیں، اب آپ کا کوئی دشمن اس میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ آپ کا بڑا دشمن وہ ہے جو آپ کے پیغام کا دشمن ہے، جو آپ کے پیغام کو نہ ماننے والا ہے، اور آپ کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، میری تہذیب میرے کلچر کے ساتھ کسی اور کی تہذیب کو نہ اپنائیں، کسی اور کے کلچر کو نہ اپنائیں، اس لیے کہ تم نے مرنا ہے اور آخرت میں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اور وہاں بھلے اچھے بھلے کا اجر پانا ہے اور برے کی سزا بھی ملے گی۔ وہاں تمہیں اللہ کے سامنے رسوائی نہیں ہونی چاہیے، اور وہاں تم نے میرے ہاتھ سے جام کوثر پینا ہے، اور وہی تمہارا اصل ٹھکانہ ہے۔ دنیا ادھوری ہے، دنیا چند روزہ ہے، آخر ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر کے اندر تشریف فرما ہوئے، وہ شہر پاک ہو گیا، عظیم ہو گیا، پہلے بھی پاک تھا، اس میں نعمتیں تھیں، پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، تشریف لائے، تو اللہ نے فرمایا اسی کا میں منتظر تھا، اسی لیے میں نے اس شہر کی اس سے پہلے تعریفیں نہیں کی، اب آپ اس شہر میں اترے ہیں، اب میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اور اب فیصلہ کرتا ہوں کہ یہاں آپ کا کوئی دشمن داخل نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو آپ کے پیغام کا تابع دار ہوگا، مشرک نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو آپ کی تہذیب میں ڈھلا ہوا ہوگا، وہی ہوگا آئے گا یہاں داخل ہوگا جس کے جسم کے اوپر آپ کا لباس ہوگا، جس کے یہاں آپ کی سنت کی قدر ہوگی، جو آپ کی تہذیب میں ڈھلا ہوا ہوگا، جو آپ کے کلچر کو اپنائے ہوئے ہوگا، اور وہی تہذیب، وہی زبان، وہی کلچر میدان حشر میں تمہیں کام آئے گا۔ ورنہ تو ایسا ہوگا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کا لباس، جس قوم کا طریقہ، جس قوم کا کلچر، جس کی تہذیب اپنائی دنیا کے اندر، میدان حشر میں اسی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔
اگر میری تہذیب اپنائی تو میرے ساتھ حشر ہوگا، اور میرے کسی غیر کی تہذیب اپنائی تو پھر انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ میرا حشر جنت میں ہوگا، میرے ساتھ جن کا حشر ہوگا وہ جنتی ہوں گے، حوض کوثر پہ ہوں گے، میرے ہاتھ سے جام کوثر لیتے ہوں گے، اور پھر ان کے لیے یہی پیمانہ ہوگا جو ابھی مفتی صاحب نے پڑھا کہ ان کا اعمال نامہ ان کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اب تم یہ دکھاتے چلو کہ ہم تو کامیاب ہو گئے، ہمیں تو کامیابی کا ایوارڈ مل چکا ہے، اب تو ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہم تمہیں دنیا میں بتاتے تھے، آخرت یاد دلاتے تھے، آخرت والے راستوں کی رہنمائی کرتے تھے اور آخرت والی باتیں بتاتے، تم ہمیں دقیانوس کہتے تھے، تم ہمیں پرانی باتیں کرنے والے کہتے تھے، تم ہمیں کمزور سمجھتے تھے، اور آج ہم نے اپنے کیے ہوئے کا پھل پا لیا ہے، ہمارے ہاتھ میں نتیجہ آ گیا ہے، ہم یہ جنت میں جا رہے ہیں، تمہارے کیے ہوئے کا بدلہ مل گیا، اس لیے تم اب جہنم میں چلے گئے، اور اب تمہارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے تو وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا تھا، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ متقی پرہیزگار وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور آخرت کی فکر رکھتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، زندہ ہونے کے بعد خالق کائنات کے سامنے حساب دینا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور وہ لوگ جو دنیا کو ادھوری سمجھتے، جن کا پیچھے بھی خیال تھا کہ ہم کہیں سے پیدا ہوئے ہیں، پہلے کچھ نہیں تھے، اور کون ہے پیدا کرنے والا؟ اللہ کے سوا کوئی ہمارا پیدا کرنے والا نہیں۔ پھر کمزور تھے، کون ہے کمزوری سے پالنے والا اور کمزوری سے طاقتور بنانے والا، اور اس بدحالی میں ہمیں ایک حال بخشنے والا، کھلانے پلانے والا، ماں کے دل میں شفقت ڈالنے والا، ماں کی چھاتی سے دودھ جاری کرنے والا، اور مزاج کے مطابق نرم گرم موافق غذائیں عطا کرنے والا، باپ کے دل میں شفقت ڈالنے والا، باپ کا سایہ دینے والا، یہ کون تھا؟ یہ اللہ وحدہ لا شریک تھا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ جو رب وہاں سے پیدا کر کے یہ غذائیں دے کر اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پالتے پالتے یہاں جوانی تک لایا ہے، وہی رب مارنے کے اوپر قادر ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے، اور وہ لوٹانے کے اوپر قادر ہے جو نابود سے بود کرنے والا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو پیچھے دیکھنا چاہیے مڑ کے، کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، ایک بے حقیقت مادے سے پیدا ہونے والا ہے، حقیقت ہوتی اس کی تو یہ خود پہچان لیتا، اسے خود معلوم ہے کوئی حقیقت نہیں تھی، لیکن جو رب وہاں سے پیدا کرتا ہوا اور درجے بدرجے لاتا، ماں کے پیٹ کے اندر جنم موقع دیا، وہاں اس کو اس کا جسم بنایا، پھر اس میں روح ڈالی، اور پھر یہ ابھی سورہ لقمان میں ہی آ رہا تھا کہ ماں تمہاری نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اور پھر وہنن علی وہنن، تکلیف کے اوپر تکلیف، متلیاں، الٹیاں، تکلیفیں، درد برداشت کیے، اور برداشت کرنے کے بعد ایک موقع کے اوپر اللہ نے دنیا میں آنے کا موقع نصیب کیا، ان تنگ راستوں سے گزار کر تنگ گھاٹیوں سے اللہ سرسبز و شاداب زمین کے اندر لایا، اور پھر فرمایا کہ اس نے 2 سال پھر تمہیں دودھ پلایا، وہ اس کی چھاتی سے دودھ ہم نے جاری کیا، اس کے دل میں شفقت ہم نے ڈالی۔ تو یہ ان تمام راستوں سے گزارتے ہوئے اللہ رب العالمین لائے، اور آج جب میری آنکھیں کھلی، جب میرا حسن چمکا، جب میرے پٹھوں میں طاقت آئی، جب میں جوان ہوا، دنیا بھی پسند کرنے لگی، اہل خانہ بھی پسند کرنے لگے، اور ملک والے بھی پسند کرنے لگے، اسے میں کتنا پسند ہوں جو مجھے یہاں تک لایا ہے۔
جس نے مجھے عہدہ بھی دیا، مال بھی دیا، دکان بھی دی، گاڑی بھی دی، بچہ بھی دیا، رشتہ بھی دیا، مکان بھی دیا، محل بھی دیا، راستے بھی دیے، اور مفت کے چشمے بھی جاری کر دیے زمین سے میرے لیے، ساری کی ساری نعمتیں۔ یہ الگ بات ہے جب میرے ہاتھوں میں کوئی نعمت آئے میں اس کی قیمت لگا دیتا ہوں یا وہ روک دیتا ہوں، رکاوٹ بن جاتا ہوں، پر وہ مالک خالق نعمتوں کو روکتا بھی نہیں ہے اور ٹوکتا بھی ہمیں نہیں ہے، بے روک و ٹوک عطا کرتا ہے۔ ایسا خالق لانے والا سچ بات ہے کہ جب ہم کچھ نہیں تھے کچھ سے کچھ بنا دیا، اور سچی بات ہے وہ قادر خالق کچھ سے نہ کچھ بھی بنا سکتا ہے، زندوں کو موت بھی دے سکتا ہے، اور یہ آسان ہے، یہ تو کوئی مشکل نہیں۔ جو مرحلہ مشکل تھا وہاں سے لے آیا، اب تو آسان ہے، نیند طاری کر دے گا، سو جائیں گے، اور پھر سو گئے تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، پھر کس کے بس میں ہے اٹھانا؟ تو یہ تو بے ایمانوں کی بات ہے، یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جاتی یہ حجت والی بات ہے۔ مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، پھر کیسے ہم اٹھیں گے؟ کون اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا؟ یہ کون تھا جو پیچھے سے لا رہا تھا؟ یہی اٹھائے گا، قم باذن اللہ۔ اب کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، ایک سوئے ہوئے انسان کو اٹھایا جائے گا، آسان ہے۔ اور دنیا میں اس کا مشاہدہ کرو، تم گاڑی کی فکر میں ہو، مال کی فکر میں ہو، ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہے، تھامی ہوئی ہے، یہ گر نہ جائے، جب نیند طاری ہوتی ہے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ہاتھ کی چیز گر جاتی ہے، گاڑی بھول جاتے ہیں، مکان بھول جاتے ہیں، گیٹ کھلا رہ جاتا ہے، اس وقت دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ الذی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس وقت وہی دیکھتا ہے جو نہ نیند کا محتاج ہے نہ اونگ کا محتاج ہے، وہ تمہاری حفاظت میں مکمل لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ قریب رہنے والے اژدہا کو بھی تمہارے قریب نہیں آنے دیتا، اور جانور کو بھی قریب نہیں آنے دیتا، تمہاری رگوں میں خون نہیں رکنے دیتا، سانس جاری رکھتا ہے، روح کو کہیں سے کہیں سیر کرا کے لے آتا ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ جنت و جہنم کی سیر بھی کرا دیتا ہے، لیکن پھر جگا لیتا ہے۔ تو کیا بعید یا مشکل لگتا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا؟ ہمارے یہاں ایماندار تو وہی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، جو آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں، اللہ وہ ہے جو آسمان کو بلا ستون کھڑا رکھ سکتا ہے۔ سورہ لقمان میں آ رہا تھا کہ دیکھو اللہ نے آسمان کو بلا ستون کھڑا رکھا ہے، کوئی دراڑ اس میں نظر نہیں آتی، یہ اللہ کی ہی قدرت ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی یہ طاقت نہیں رکھ سکتا۔ وہ اللہ ہی ہے جو زمین کو تھامے ہوئے ہے، وہ اللہ ہی اس کی طاقت رکھتا ہے، وہ اللہ ہی دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں، اور زندہ ہونا ضرور ہے۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جنت کے اوپر دیکھا نہیں، جہنم کے اوپر دیکھا نہیں، حساب کے اوپر دیکھا نہیں، لیکن یقین ہے کہ سچے اللہ کا فرمان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور محمد الرسول اللہ وہ ہیں جن کے بارے میں خود اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محمد اپنی طرف سے کوئی گپیں نہیں لگاتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے نہیں بتاتے ہیں، شاعر نہیں ہیں کہ شعر بناتے ہیں، مضمون نگاری کرتے ہیں اور فضول باتیں سوچتے اور بیان کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، یہ ان کی صفت ہی نہیں ہے، الا وحی یوحى، ہمارے آرڈر ہمارے حکم کے مطابق رہتے ہیں، جو آرڈر ملا وہ من عن ویسے ہی اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، بس نہ کمی نہ زیادتی، اس لیے کمی کرنے والا منکر، زیادتی کرنے والا بدعتی ہو سکتا ہے، آپ کی یہ صفت نہیں ہے، جتنا تول ناپ کر دیا جاتا ہے
جتنی امت کی انسانوں کی ضرورت ہے اتنا پیش کر دیتے ہیں، نہ کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں۔ ہمارے رسول سچے ہیں، ان کے سچ میں کوئی شک نہیں، نہ بات میں نہ لباس میں نہ زبان میں نہ زندگی میں نہ سیرت میں نہ صورت میں کوئی شک ہے۔ وہ تو اللہ کی اچھی بھلی سچی بات کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں لا کے ہمارے سامنے رکھی کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ قرآن پڑھ کے سنایا، جو اچھے اعمال کرے گا اس کو جنت ملے گی، جو برے اعمال کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ مفتی صاحب نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے عقل دی، اختیار دیا، پھر اختیار دے کے سامنے رکھ دیا، یہ تقوی والا راستہ ہے، یہ فجور والا راستہ ہے۔ تیرے پاس سارے ذرائع موجود ہیں، دیکھنے کے بھی، دیکھ کے بھی پہچان جا، اور سوچنے کے بھی، پھر غور کر لے، اور پھر محسوس کرنے کے بھی ذرائع موجود ہیں، پھر عقل بھی ہے، پھر سننے کے آلات بھی ہیں، پھر فیصلہ کر لے کہ میرے لیے کون سا راستہ بہتر ہوگا۔ پھر ہم نے اس کو راستے کو واضح بھی کر دیا، اس کے دلائل بھی پیش کر دیے، اور پھر تمہیں اختیار دے دیا کہ اب اچھا راستہ اختیار کرو گے یا برا راستہ اختیار کرو گے۔ اگر برا راستہ اختیار کیا تو پھر اس کے نتائج بھی برے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں چلے جاؤ گے، پھر ہم ناراض ہو جائیں گے، اور پھر ہم نظر نہیں ڈالیں گے، پھر ہم اپنی زیارت نہیں ہونے دیں گے، پھر ہم اپنے سامنے نہیں آنے دیں گے، پھر ہم اوندے منہ جہنم میں ڈال دیں گے، پھر ٹھنڈا پانی نہیں پلائیں گے، گرم پانی پینے کو ملے گا، اپنا خون پسینہ پینے کو ملے گا، پیپ پینے کو ملے گی، پھر یہ سزائیں ہوں گی۔ اور اگر نیک اعمال کیے، اللہ کو راضی کر کے آئے، تو پھر ہم آخرت میں سزا نہیں دیں گے، اس لیے کہ میرا نمازی بندہ نماز کے لیے تکلیفیں برداشت کر کے آیا ہے۔ صبح گرم بستر کو چھوڑ کے اللہ کے لیے اٹھا، تہجد پڑھی، فجر پڑھی، محض اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان تھا، آخرت کا یقین تھا۔ ظہر پڑھی، سارے کاروبار چھوڑ کر اللہ کی ذات پہ یقین تھا، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، فلاں فلاں، محض اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین تھا، آخرت پہ یقین تھا، جنت پہ یقین تھا، جہنم پہ یقین تھا، اس لیے یہ اللہ کے لیے کھڑا رہا، اپنا مال خرچ کرتا رہا، اللہ کے لیے خرچ کرتا رہا، اور یہ جانتا رہا کہ اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی کا ہے، میں بھی اللہ کا ہوں، اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، مجھے مرنا ہے، میں نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، اور جب یہ مرا ہم اس کے مالک ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں، اب اس کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، اب اس کو ہم اس کے اعمال میں کمی نہیں دیں گے، کریں گے۔ سزا تو جتنی گناہ جتنے کیے تول ناپ کے اتنی سزا دیں گے، لیکن وہ بہت بڑی ہوگی۔ ہم کہتے رہے دنیا کے اندر کہ ہماری آگ تمہاری آگ جیسی نہیں، ہمارا ڈنڈا تمہارے ڈنڈے جیسا نہیں، ہماری سختی تمہاری سختی جیسی نہیں، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اس سے نمٹنا پڑے گا، سوچ کے آنا، تیار ہو کے آنا۔ اور جب بدلہ دیں گے نیکی کا تو نیکی کے برابر تول کے نہیں دیں گے، 10 گنا زیادہ دیں گے، 20 گنا زیادہ دیں گے، 70 گنا زیادہ دیں گے، 100 گنا زیادہ دیں گے، 1000 گنا زیادہ دیں گے۔ فرشتوں سے کہتے چلے جائیں گے، بڑھاتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ، اعمال کو تولتے جاؤ، آگے بڑھاتے جاؤ، اور ان کو خوب بدلا دو، جنت میں آرام دو۔ اب یہ نمازیں نہیں پڑھے گا، اب یہ روزے نہیں رکھے گا، اب اس کو وہ تکلیفیں نہیں دی جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔ اب وہ موقع آ چکا ہے جس کے ہم منتظر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موقع سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت کی یاد نصیب فرمائے، آخرت کے سخت عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کریں اور جنت نصیب کرے، اور اللہ ان مجلسوں سے ہمیں وہ فائدہ نصیب کرے جو ہماری سوچ میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے لیے زیادہ سوچتے ہیں، زیادہ مہربان ہوتے ہیں، اس لیے یہ مواقع نصیب کرتے ہیں۔ اتنی درخواست ہے، مہمان کو پیار بھری نظروں سے دیکھیں، اور جو آنے والے مہمان ہیں صاحب نسبت ہیں، اللہ نے نسبتیں نصیب کی ہیں۔ حضرت مدنی، حضرت
حسین احمد مدنی علیہ رحمہ کے نواسے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ نصیب کرے. وہ سید زادے تھے, ان کو وہ نسبتیں ہیں, اللہ ان نسبتوں سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. علمی شخصیتیں ہیں اور تقوی والے لوگ ہیں. امید ہے کہ تقوی والی باتیں, فکر آخرت کے متعلق نفع بخش باتیں اللہ ہمارے سامنے ان کے ذریعے سے لائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اسی مجلس کے اندر خوب دعا کریں امت کے لیے, ساری انسانیت کے لیے, اپنے لیے, آنے والے اوقات کے لیے, ملک کے لیے, ملت کے لیے. اللہ امن نصیب کرے, سکون نصیب کرے. یہ موقع قیمتی ہے, یہ قیمتی لمحے بہت کم ملتے ہیں. نصیب والوں کو اللہ نصیب کرتا ہے. ہمیں بھی امید ہے کہ ہمارے نصیب بھی اچھے ہیں, اس لیے اللہ نے یہاں آنے کا موقع نصیب کیا. لیکن چیز ملنے کے بعد قدر نہ ہو, وہ ضائع ہو جائے تو پھر واپس نہیں ملتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہم سے ناقدری ہو جائے اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں اور پھر اللہ ایسا فیصلہ کر دیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. میں تو ان کو سنوانا چاہتا تھا, میں سنانا چاہتا تھا, میں بلاتا تھا, میں قریب لانا چاہتا تھا, لیکن انہوں نے حد کر دی نافرمانی کی, بے توجہی کی, بے قدری کی کہ مجھے دکھ ہو گیا. اور اتنا دکھ ہوا کہ پھر میں نے ان کے کانوں پہ بھی مہر لگا دی, ان کے دلوں کو بھی سخت کر دیا, ان کی آنکھوں کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا. پھر نہ ان کو قرآن پڑھ کے قرآن کا فائدہ ہوا, نہ حضور کا فائدہ ہوا, نہ شخصیتوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کا فائدہ ہوا, نہ ان کو دیکھنے کا فائدہ ہوا, نہ مسجد میں جانے کا فائدہ ہوا, نہ جمعہ کا فائدہ ہوا, نہ مجلس کا فائدہ ہوا. بیکار ہے. اب یہ دیکھنے کے باوجود اندھے ہیں, سننے کے باوجود بہرے ہیں اور دل میں بات اترتی نہیں, ایک دم پھسل کر اتر جاتی ہے. اللہ ہمیں اس تولے سے, اس طبقے سے بچائے. اللہ ایمان والوں کے اندر شامل کرے اور پھر کہیں ہم اس طبقے میں بھی شامل نہ ہو جائیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. کہتے تو ہیں بھائی دیکھو ہم نے لباس پہنا ہے, دیکھو ہماری شکل, ہم تو پکے ایمان والے ہیں یار, مسجد کے اندر آ گئے ہیں اور ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. بھئی ہیں تو ساتھ, اس میں شک نہیں, پر دل تمہارا کہیں اور رہا, قابو میں نہیں رہا, سوچ تمہاری کہیں اور رہی, نفرت کی آنکھوں سے دیکھتے رہے, نفرت کا دل لے کے بیٹھے رہے اور کانوں کے اندر ڈانٹ پڑے رہے, تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوا. اب بات ہی بات کے ہیں اور تم تو ان سے بھی زیادہ خراب ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم, جن کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی, آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا, تم تو ان سے بھی خطرناک ہو گئے ہو. اور پھر اب تمہارا کیا علاج ہوگا؟ فی درک الاسفلین. اب تو تمہیں ہمیں خوب کوٹ کوٹ کے سزا دیں گے اور جہنم کے نیچلے درجے میں ڈال دیں گے. اللہ ان دونوں طبقوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ اس طبقے کے اندر شامل کر دے جو ایمان والے ہیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہیں. والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.